ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار میں رمضان کی ایک انتہائی ڈیٹیل سیریز شروع کر رہا ہوں، اور اس سیریز میں ہم رمضان اور روزے کے راز اور اس کے احکام پر بات کریں گے۔ اور جیسے ہی یہ سیریز ختم ہوگی ہم لیلۃ القدر کی سیریز شروع کر دیں گے، اور بے شک انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے آخری 10 دن سے پہلے مجھے یہ دونوں سیریز مکمل کرنی ہوگی، جس سے کہ ہم سبھی اس مبارک مہینے کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میں آپ سبھی سے چاہوں گا کہ دعا کریں کہ اس سیریز کو آخری 10 دن سے پہلے ہم مکمل کر لیں۔ تو میں اب اللہ کے پاک اور عظیم نام سے شروع کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر ہم سورہ بقرہ کی آیتوں کو دیکھیں تو یہ کل 4 آیتیں ہیں جنہوں نے ہمیں رمضان اور روزے یعنی صیام کا ٹاپک سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور یہ پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت میں ابھی تک رمضان کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسری آیت کیا ہے؟ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں مگر مشکل سے، ان کے ذمے ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں یہ 2 آیتیں ہو گئیں، اور یہاں پر رمضان کا کوئی ذکر نہیں آیا ابھی تک۔ یہاں پر صرف اس ایکشن کی بات ہو رہی ہے جو ہم کرنے والے ہیں، یعنی رمضان اور اس کے احکام۔ اور ان دونوں آیتوں نے ہمیں روزے کے ایکشن اور اس کے احکام کا خلاصہ بتا دیا ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں سے رمضان کے مہینے کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی کھلی نشانیاں ہیں۔ تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں دی ہے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور یہ تیسری آیت ہے۔ پھر آیت کے بیچ میں ایک اور ٹاپک شروع ہوتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ پھر ٹاپک پر واپس آئیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلی آیتوں میں رمضان کے دن اور روزے یعنی صیام کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس آیت میں رمضان کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ اور رمضان کیا ہے؟ رمضان بیچ میں ہے، اس سے پہلے وہ ایکشنز ہیں جو دن میں ہوگا، یعنی روزہ۔ اور اس کے بعد آیت آتی ہے رمضان کی رات کے بارے میں، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب ان سے مباشرت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر کے وقت نمایاں ہو جائے، اور پھر رات تک روزے کو پورے کرو، اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ اور اسی طرح یہ پروسیس اور کہانی پوری ہو گئی، کیونکہ جو آیت اس کے بعد آتی ہے اس میں دوسری ٹاپک پر بات ہو رہی ہے، اور اپنے درمیان ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تو ہمارے پاس یہاں پر ایک رمضان کی سینٹرل آیت ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس سے پہلے کی 2 آیتیں روزے اور اس کے حکم کی بات کرتی ہیں، اور اس کے بعد کی آیتیں روزے کی رات کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں ایک ایکویشن جیسی چیز ہے جس کے 4 حصے ہیں، روزہ، مہینہ، رمضان اور قرآن۔ اور ابھی ہمارے پاس اس ایکویشن کے 4 پارٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہے روزہ، صیام، اور پھر مہینہ آتا ہے کیونکہ روزہ ایک مہینے میں رکھا جائے گا، اور اس مہینے کا نام رمضان ہے، اور رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اور ہمارے پاس اس ایکویشن میں 4 چیزیں ہیں، اور ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن ان 4 بنیادی کانسیپٹس میں گھسنے سے پہلے ہم اس آیت کو دیکھیں گے جو رمضان کا مہینہ کہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ، جیسے وہ اس مہینے کو اس کام سے انٹروڈیوس کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا
وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور فرقان کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا اس مہینے کو تم میں سے کوئی بھی پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اور یہاں سے ہم ایک اور احکام نکالتے ہیں، تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر مہینہ آ جائے تو روزہ رکھو، ایسا نہیں کہا۔ ایسا نہیں کہا کہ اگر مہینہ حاضر ہو گیا، بلکہ جیسے ایک کنڈیشن دی جو جس پر اپلائی ہوگی صرف وہی روزہ رکھے گا۔ اللہ نے رمضان کے روزے رکھو یا اگر رمضان آ جائے تو روزہ رکھو نہیں کہا، بلکہ فرمایا جو تم میں سے اس مہینے کو پائے یعنی وٹنس کرے وہ روزہ رکھے۔ جیسے آپ کے پاس ایک کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے، شرط کا سبب اور شرط کا جواب، جو پائے وہ روزہ رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مہینے کو نہیں پائے گا، وٹنس نہیں کرے گا، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو کون ہے جو اس مہینے کو نہیں پائے گا اور جسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ لفظ شاہدہ، یہاں پر جو لفظ آیا ہے شاہدہ یعنی پانا یا دیکھنا، جس سے لفظ شہادہ یعنی گواہی آیا ہے، یعنی گواہ بننا۔ ہر وہ شخص جو کسی چیز کو دیکھتا ہے اور پورے ہوش اور کانشسنس کے ساتھ اس کو محسوس کرتا ہے، جیسے جب میں آپ سے کہوں کہ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور میں نے اس کو وٹنس کیا، شاہدہ، اس کا مطلب ہے کہ میں وہاں تھا، میں نے اس کو کانشیسلی محسوس کیا اور میں وہاں پر گواہی تھا۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو جو شخص بھی ہوش میں ہوگا، اویئر ہوگا اور فوکس رہے گا، صرف وہی اس مہینے کے روزے رکھے گا۔ لیکن جو اس مہینے کی موجودگی سے مینٹل اویئر نہیں ہوگا، مینٹلی اویئر نہیں ہوگا، جیسے کہ مان لے کوئی کوما میں ہو، ایک شخص جو کوما میں ہے، رمضان آ گیا پر اس نے رمضان کو وٹنس نہیں کیا، وہ شاہدہ نہیں ہے۔ یا کوئی سمندر میں اپنی کشتی یا جہاز میں بھٹک گیا ہو، یا پھر کوئی کسی صحرا میں بھٹک گیا ہو جسے دن اور وقت کا نہیں پتہ۔ ہاں رمضان کا مہینہ تو آ گیا لیکن اس نے رمضان کو وٹنس نہیں کیا۔ یا مان لے کوئی اسپیس میں ایسٹروناٹ ہو، زمین پر رمضان شروع ہو گیا پر اوپر اسپیس میں اس نے اس کو وٹنس نہیں کیا، حالانکہ رمضان آ چکا ہے۔ اسی لیے رمضان کا آنا روزے کی شرط نہیں ہے، بلکہ رمضان کا شہادہ یعنی وٹنس کرنا، اسے پانا روزے کی شرط ہے۔ اور اسی لیے جو لوگ ڈیزرٹ میں، صحرا میں کھو گئے یا سمندر میں بھٹک گئے، اوپر اسپیس میں کوئی ایسٹروناٹ ہے، یا جو لوگ کوما میں ہیں، انہوں نے مہینے کو وٹنس نہیں کیا اور ان پر اس مہینے کا روزہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایسٹروناٹس پر روزہ رکھنا لازمی نہیں ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے وٹنس نہیں کیا تو ان کے ذمے روزہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب یہاں سوال یہ ہے، روزہ دن کے وقت کیوں ہے، رات کو کیوں نہیں ہے؟ روزہ آخرکار ہے کیا؟ کھانے پینے اور عورتوں سے مباشرت سے پرہیزگاری کا نام ہے۔ کھانا پینا اور شہوت، یہ تین چیزیں ہی کیوں سیام یعنی روزہ کہلاتی ہیں؟ یہاں اب سیام اور صوم میں فرق سمجھو۔ سیام اور صوم میں فرق ہوتا ہے۔ ابھی ہم سیام کی بات کر رہے ہیں۔ سیام ایک جسمانی فزیکل ایکشن ہے، جبکہ صوم ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل یا اسپریچول ایکشن ہے۔ صوم ایک الگ چیز ہے، آپ کھاتے پیتے ہوئے بھی صوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، تو کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے صوم کی منت مانی ہے، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہاں میرا صوم ہے لیکن میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اور کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یعنی وہ صوم کی حالت میں تھی، کھا پی رہی تھی۔ یہ صوم ہے کیونکہ یہ ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے جس میں آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہ سیام ہے۔ یہ ایک فزیکل سٹیٹ ہے جس میں دن کے وقت کھانے پینے اور شہوت سے روکا جاتا ہے پورے 1 مہینے تک۔ تو دن میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہم کھا پی نہیں سکتے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جسم کن بایولوجیکل پروسیس پر کام کرتا ہے، یا انسان باہر سے اپنے اندر انرجی کے لیے کیا لیتا ہے، تو ہمیں 3 پروسیسز ملیں گے جہاں انسان باہر سے انرجی حاصل کرتا ہے۔ یہ پروسیسز اپنے ہلکے پن یعنی لائٹنس اور اہمیت کے حساب سے ترتیب میں ہیں۔ پہلا پروسیس سانس لینا ہے، بریتھنگ، جس میں ہوا جسم میں جاتی ہے، اور دوسرا پروسیس ہے پینا، جس میں لیکوڈ جسم میں جاتا ہے، اور تیسرا پروسیس ہے کھانا، جس سے سالڈ مواد اور ٹیشوز جسم میں جاتے ہیں۔ یعنی پہلا پروسیس سانس لینا، سب سے ہلکی چیز یعنی ہوا ایئر کو اندر لے جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوا ہمارے پھیپھڑوں، ہمارے لنگس کو آکسیجن سے بھر دیتی ہے،
اور اس کے بعد سانس لینے کی اس پہلی ایکشن کی وجہ سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور باہر سے پروسیسز شروع ہوتے ہیں، اور پھر پینے کا پروسیس جس میں لیکوڈ جسم میں داخل ہوتا ہے جو ہماری نسوں، رگوں اور خون کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ جسم میں فلوئڈ کو بڑھاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کا 3/4 یا 2/3 حصہ لیکوڈ اور خون سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ کھانے کا پروسیس ہے جو جسم کے ڈینس اور بھاری حصوں کو جیسے مسلز اور ہڈیوں کو بننے کے لیے میٹیریل پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اب غور کریں، دن کے وقت رمضان کے دن میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صرف پہلا پروسیس یعنی سانس لینا چالو رکھتے ہیں اور پینا اور کھانے کی پروسیس کو روک دیتے ہیں، یعنی ہم پہلی لائف پروسیس کو چلنے دیتے ہیں جس سے ہوا اندر آتی ہے مگر کوئی لیکوڈ یا سالڈ نہیں آتی۔ اور ایسا کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم سانس لیے بنا نہیں رہ سکتے، لیکن آج سوچتے ہیں کہ رمضان کے دن میں سانس لینے سے ایسی کیا چیز ملتی ہے جو کھانے پینے کو روکنے کا سبب بنتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے فوکس چاہیے۔ ہم نے کہا کہ روزہ دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا، اور دن میں کیا ہوتا ہے؟ دن میں سورج ہوتا ہے۔ جب میں دن میں ہوتا ہوں اور سانس لیتا ہوں تب سورج کی موجودگی میں جو ہوا اندر جاتی ہے اس میں اور اندھیری رات کی ہوا میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، دن کی ہوا اور رات کی ہوا میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت ہی بڑا فرق ہوتا ہے۔ دن میں سورج ہماری ماحول یعنی ہمارے ایٹماسفیئر میں ایسی چیز بھیجتا ہے، اب غور سے سنیں، جسے موارد ناریہ یعنی فائری پارٹیکلز یا ہیٹ سگنلز کہتے ہیں۔ سورج ہمارے ایٹماسفیئر میں باریک اور ہلکی آگ کی کرنیں اور ذرے بھیجتا ہے جو ہوا کے ذروں پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے دن روشن اور گرم ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھا یہاں تک؟ کیونکہ دن کی ہوا کے اندر آگ ہوتی ہے، فائری پارٹیکلز ہوتی ہے، لیکن اگر ہم رات کی طرف جائیں وہاں کوئی سورج نہیں ہوتا، اور اسی لیے رات کی ہوا میں ایسی کوئی فائری ریسورسز نہیں ہوتی، اور اسی لیے وہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور انرجی کو کھینچنے والی، ایبزارب کرنے والی ہوا ہوتی ہے۔ دن کی ہوا کے اندر انرجی ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، پر پراپر آگ نہیں ہوتی بلکہ موارد ناریہ، باریک آگ کے ذرے ہوتے ہیں۔ لیکن رات کی ہوا میں آگ کی کرنیں نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور انرجی کو کھینچتی ہے۔ تو جب میں دن میں یعنی رمضان کے دن میں نہ کچھ کھاتا ہوں اور نہ میں کچھ پیتا ہوں، بلکہ میں ہوا کے ذریعے سے سانس اندر لیتا ہوں جو میرے جسم میں لگاتار 12 یا 14 گھنٹے تک جتنی دیر میں روزہ رکھتا ہوں وہ سارے کے سارے فائر پارٹیکلز آ جاتے ہیں۔ یہ ہوا اپنے اندر آگ رکھتی ہے بلکہ آگ کے ذرے موارد ناریہ رکھتی ہے۔ تو اس کے اگلی پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ ان فائری پارٹیکلز کا آپ کے جسم میں کیا اثر ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھوکا رہنا آپ کی باڈی پر کیسا اثر ڈالتا ہے، اور کیسے آپ کی جسم کی ساری خرابیاں، ساری برائیاں مٹا دیتا ہے اور ان سبھی کو نکال کر نیا کر دیتا ہے، انہیں رینیو کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا راز ہے جسے سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے، اور اگلی پارٹ میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میں نے خوابوں کی تعبیر کی ایک سروس شروع کی ہے، تو اگر آپ اپنے خواب مجھ سے تعبیر کروانا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اللہ آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، تو نیچے ڈسکرپشن میں نے ایک لنک دے رکھا ہے، وہاں جا کر آپ اپنے ڈریم ڈیٹیلز کے ساتھ اس فارم کو فل کر کے مجھے بھیجیں، اور اس کے چارجز میں نے بہت ہی زیادہ آپ کے لیے افورڈیبل رکھے ہیں۔ تو اس سیریز کو اپنے چاہنے والوں تک، اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس رمضان کے مہینے میں اس کا آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔